أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور ستر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، وصدقة البرهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فباع نفسه ومعتقها أو موبقها. رواه مسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد، عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ. یہ صحابی انصاری صحابی ہیں. ابو موسیٰ اشعری وہ خاندان ہے جو انصاری صحابہ کا ایک خانوادہ ہے. یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، انسان کا ایک جز ہے. انسان کی زندگی میں طہارت کا بڑا عمل دخل ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی زندگی کا تعلق پاکی صفائی سے ہے، جو بڑا گہرا اور اہم تعلق. دوسرا معاملہ اس حدیث میں یہ ہے، الطہور شطر الایمان کے تحت، کہ ایمان کا ایک حصے ہیں بہت سارے. جیسے ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کہنا بھی ہے، اور دوسرا معاملہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. تو گویا کہ ایمان کے جہاں حصے ہیں تو اس میں طہارت ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسلام میں طہارت کے اصول آپ دیکھیں کہ وضو، انسان پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک وضو نہ کرے تب تک وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. تو گویا کہ اسلام میں طہارت کا کانسیپٹ سے بھی آگے ہے. ایک انسان کمپلیٹلی الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے غسل کیا، سب چیزیں کیا. ایک عام آدمی کی مثال دے رہا ہوں، مسلمان کی نہیں، کیونکہ مسلمان تو غسل کرتا ہے اسی طریقے پہ کرتا ہے تو اس کا وضو اور غسل ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی اچھے سے اچھے صابن سے نہائے، اچھے سے اچھا شیمپو استعمال کرے، شاور جیل استعمال کرے، ہر چیز استعمال کرے، لیکن اگر وہ وضو نہ کرے تو کیا نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ادا کر سکتا. تو مطلب اسلام میں طہارت کا ورژن عام لوگوں کے کانسیپٹ سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں سے 4 کتابیں کتب ستہ میں، جیسے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، یہ سب سنتیں کی ایسی کتابیں جو فقہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، فقہ کے ابواب کے تحت ہے. اسی لیے ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، کتاب الطہارہ سے ہوتی ہے. نماز کے لیے سب سے پہلی اہم کیا چیز ہے؟ طہارت. اسی پھر کیا فرمایا گیا؟ والحمد للہ تملأ المیزان. ذکر میں الحمدللہ ایک بڑا مقام رکھتا ہے. جتنی دفعہ الحمدللہ انسان کہے گا وہ میزان بھرنے کا کام کرے گا. اسی لیے وہ تسبیحات جو نماز کے بعد پڑھی جانے والی اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ. تو یہ اہم تسبیحات میں شامل ہے، اور اسی لیے اس تسبیح کو جہاں پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا جاتا ہے وہیں پہ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے غلام کی مانگ کی
تاکہ ان کے کام میں آسانی پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ تمہیں میں ایسی بات بتاؤں جو تمہارے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو۔ تو جب یہ کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر تم سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کہ تمہارے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے جو انسان کی راحت کا، اس کے درد کی دوا، اس کے مرض کی شفا کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض، اگر کوئی انسان سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتا ہے تو آسمان و زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس میزان کا تصور بھی بہت بڑا ہے، اور آسمان و زمین کی مسافت بھی بہت بڑی ہے۔ جو ہم کو نظر آتی وہ مسافت نہیں، اللہ کے نزدیک جو مسافت ہے وہ مسافت۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو ساری کائنات میں آپ کی تسبیحات رہیں گی، اور یہی چیزیں کل قیامت کے دن آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ علامت ہے، نشانی ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا یہ روشنی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، یہ بہت پیاری بات ہے۔ دیکھیے لفظ حجت دلیل کے معنی میں، لیکن عربی زبان کا حسن دیکھیے، لکا و علیکا سے معنی بدل جائے گا۔ اگر میں کہوں قرآن حجت لک تو قرآن آپ کے لیے دلیل ہے، او علیک کہوں گا تو ہمارے خلاف ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہے گا قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ تو قرآن جب بندہ پڑھتا رہے گا تو قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن اس کے کام آئے گا، قرآن اس کو عذاب سے بچانے کے لیے دلیل ثابت ہوگا۔ لیکن وہی بندہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن کی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کی سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، نہ قرآن کو یاد کرتا ہے، نہ قرآن کا حق ادا کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، نہ قرآن دوسروں کو سمجھتا ہے، نہ سمجھاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ تمہارے لیے حجت کی بات، لیکن کوئی بندہ قرآن پر بول تو رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو قرآن آپ کے لیے آپ کے حق میں حجت بھی بن سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تو مطلب قرآن کو ہم نے جس مقصد کی خاطر اللہ نے نازل کیا اس مقصد کے خاطر ہم نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کو ہم نے الگ طرز پہ لے لیا۔ کل الناس یغدو وباعث نفسه فموثقه او موبقه، کہ ہر انسان جانے والا ہے اس دنیا سے، تو وہ انسان اپنی نفس کو کس طرح سے یہ آزاد کرنے والا ہے یا قید کرنے والا ہے؟ آزاد کرانے والا ہے، آزاد یعنی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اب وہ زندگی کے ذریعے وہ جنت خریدتا ہے یا جہنم خریدتا ہے؟ جو اللہ نے زندگی اس کو دی ہے، اس زندگی سے اس کو یا جنت ملتی ہے یا جہنم ملتی ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس جنت کے لیے وہ اپنے آپ کی کوشش کرے، عمل کرے، تاکہ وہ زندگی اس کو جنت کے لیے کام آئے۔ اگر وہ انسان جنت کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، جنت کے لیے کام نہیں کرتا ہے، تو اس کا گزرا ہوا ہر لمحہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اسی لیے کل قیامت انسان مرتے وقت میں چاہے وہ مومن ہو یا مومن نہ ہو، دونوں حسرت کریں گے مرتے وقت۔ مومن کس بات کی حسرت کرے گا کہ میں اور وقت تو وہ بندہ کیا کرے گا، مومن اس بات کی حسرت کرے گا کہ میں نے بہت سارا وقت ضائع کیا، بہت سارا وقت میں نے خیر کے لیے استعمال نہیں کیا، میں اور بھی ذکر کر سکتا تھا، میں اور بھی قرآن پڑھ سکتا تھا، میں اور بھی قرآن پڑھا سکتا تھا، میں اور بھی قرآن سمجھ سکتا تھا۔ یعنی مومن جاتے ہوئے یہ افسوس کرے گا کہ مجھے جتنا عمل کرنا چاہیے تھا میں نے عمل نہیں کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی بات جی، تو جو بھی بندہ اللہ کے کلام کے بغیر، حدیث کے بغیر اگر کوئی بات کرے گا، اور کوئی بندہ کفارۃ المجلس نہیں پڑھے گا، تو اس کی ساری باتیں کیا ہوں گی کل قیامت کے دن؟ حسرت کا سبب بنے گی۔ اگر وہ
اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اس میں کرے گا اور کفارۃ المجلس کرے گا، تو وہی باتیں اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ تو گویا کہ ایک مومن اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے کیا اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی زندگی نبی اور رسول بنانے کے بعد تھی، کیا آپ نے ایک لمحہ بھی اس میں ضائع کیا؟ ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع نہیں کیا۔ ہر امتی اپنا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوروں کو کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ تو مطلب جتنے صحابہ نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا اسلام میں، جتنے ائمہ نے، علماء نے، محدثین نے جو جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کا اجر و ثواب اللہ کے رسول کو ملے گا۔ پھر ان لوگوں نے جتنا خدمت کی اسلام کی، ان لوگوں نے جتنا کام کیا پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، ان کو اتنا فائدہ ملتا رہے گا۔ اب جو بندہ اخلاص کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، طب تابعین نے، ان لوگوں نے کیا چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش زیادہ کی یا اپنے کام میں اخلاص کے ساتھ کوشش کی؟ وہ مخلص تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے نام کو بھی باقی رکھا، ان کے کام کو بھی باقی رکھا۔ اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے، نہ ہمارا کام باقی رہے گا، نہ ہمارا نام باقی رہے گا۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ جو زندگی ہم کو ملی ہے اس سے ہم فائدے والا کام کریں، اس سے ہم آخرت کو طلب کریں، اس سے ہم نقصان نہ پہنچائیں، اس سے ہم آخرت کی بھلائی کا کام کریں۔ اگر ہم آخرت کی بھلائی کا کام نہیں کریں گے، نقصان پہنچانے کا کام کریں گے، تو پھر اس دنیا میں جو زندگی ہم کو ملی اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے اس حدیث کے اندر دیکھیے الحمدللہ اتنی الگ الگ جہت کی، الگ الگ موضوعات کی باتیں بتائی گئی۔ اس میں آپ کی طہارت کا بھی ذکر ہے، اس میں آپ کے ذکر کا بھی ذکر ہے، اس میں نماز کا، صدقے کا، صبر کا ذکر ہے، اور وہیں قرآن کے تعلق سے بتایا گیا قرآن تمہارے لیے حجت بھی ہے اور تمہارے خلاف بھی ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، تو ہر انسان اپنی زندگی میں یا تو اپنے نفس کو آزاد کرا لے گا وہ، یا تو وہ قید کرا لے گا۔ نفس کو آزاد کرانے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے زندگی کے بدلے اس نے جنت پا لی۔ ابو جہل نے، اس کو زندگی ملی تھی، اس زندگی کے بدلے اس نے جہنم پا لی۔ ابو لہب، اس کو زندگی ملی تھی، اس زندگی کے بدلے اس نے جہنم پا لی۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، ان سارے صحابہ نے، سارے انبیاء نے ملی ہوئی زندگی سے جنت پا لی۔ اب ان دونوں کے درمیان آپ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو شیطان دوسری جانب، ابو بکر ایک طرف تو ابو جہل ایک طرف، حضرت عمر ایک طرف تو ابو لہب ایک طرف۔ تو اس ناحیے سے کیا معاملہ ہوا کہ ہر بندے کے اعتبار سے آپ کس ناحیے کی طرف، کیا آپ کی زندگی اللہ اس کے رسول کی طرف ہے؟ کیا آپ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے؟ کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ بنایا؟ کیا آپ نے زندگی آپ کی صحابہ کی طرف پہ گزاری، انبیاء کے طریقے پر گزاری؟ تو پھر آپ کامیاب۔ اگر جس قدر آپ صحابہ سے، انبیاء سے آپ کی زندگی کو دور رکھیں گے، شیطان، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے لوگوں سے قریب ہو جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اچھا گزارے، اور کسی بھی انسان کے اخلاص کی دلیل اس کے زندہ رہنے تک نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے سے پہلے تک انسان، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا سکھایا گیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہارا حالت اسلام میں، تمہارا ایمان، حالت ایمان میں تمہارا انتقال۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان جنت کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر وہ ایسے کام کرتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک انسان جہنم والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے، ایسے کچھ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاص ان کا دیکھیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اخلاص دیکھنا ہے انبیاء کا اخلاص دیکھیں، اخلاص دیکھنا ہے صحابہ کا اخلاص دیکھیں، اخلاص دیکھنا ہے ائمہ اور محدثین کا اخلاص دیکھیں۔ جس کا اخلاص ہوگا اللہ اس کے نام کو باقی رکھے گا، اس کے کام کو باقی رکھے گا۔ تو اسی لیے ہم ایسی زندگی گزاریں جو دنیا میں کام آنے والی ہے۔ تو یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ جی
عن ابی ذر جی پڑھیے. السلام عليكم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ظالم. ضال فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاس- فاستطيع فاس- فاستطعموني استطعموني اطعمكم. فاست- فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسي فاستكس فاستكسوا فاستكسوني اكسكم. فاستكسوا فاستكسوا فاس فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا يضرني. تضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتقى كانوا قلبي على اتقى قلب رجل واحد. كانوا علي أتقى قلب رجل واحد. كانوا على اتقى. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحمد للہ. یہ اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی حدیث ہے. اس سے بڑی کوئی اللہ کی عظمت سے متعلق حدیث نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے نرم دل صحابی تھے، بڑے با ہمت صحابی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بڑا مقام تھا، بڑے محبوب صحابی ہیں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ فیما یرویہ عن ربہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں، جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے الفاظ نقل کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ یا عبادی. اللہ اکبر. اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پر، اس حدیث سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. کبھی بھی ہم انسان گناہ کریں، خطا کریں، انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے. ان نعمتوں کی بنیاد پر کوئی انسان اپنے اعتبار سے
غرور و تکبر میں آ جاتا ہے، فخر میں آ جاتا ہے، تو اس انسان کو حدیث پڑھ لینی چاہیے. ہماری حیثیت، ہماری اوقات اللہ کے نزدیک کیا ہے اندازہ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث. اللہ نے کہا کہ بے شک میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کر لیا. کون کہے گا اللہ سے اللہ یہ چیز حلال کر، یہ چیز حرام کر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا. مطلب اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. وما ربک بظلام للعبید کہا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظالم نہیں ہے. وجعلته بینکم محرما، اور میں نے تم پر، تمہارے اوپر، تمہارے آپس میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے. تو لہذا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. فلا تظالموا یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر کوئی گمراہ انسان مگر جس کو میں نے ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہی انسان ہدایت پائے گا، ورنہ انسان کے اندر گمراہی بسی ہوئی ہے اور رچی ہوئی ہے. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں. اللہ اکبر. یعنی ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. اسی لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ہم کو ہر نماز میں پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ ہمیشہ ہم ہدایت طلب کریں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم تجھ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے ہیں. پھر اللہ نے ہماری اوقات اور ہماری بے بسی بتائی اور کہا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے مگر جسے میں کھلا دوں. یعنی اگر جو انسان کھا رہا ہے تو اللہ کے تو جو تم میں سے بھوکا انسان ہے وہ بھوکا ہے مگر جس کو میں کھلا دوں. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی لوگ کھا رہے ہیں اللہ کی جانب سے کھا رہے ہیں. فاستمعونی اطعمکم، تو اسی لیے مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھاؤں گا. اور انسان یہ جو دوسروں کو کھلاتا پلاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں، نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے دسترخوانوں پہ بڑی اچھی بات لکھی ہوتی ہے، شکر کر آمد مہمان پر، شکر کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، کہ وہ اپنا رزق کھا رہا ہے تیرے دسترخوان. اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آتے ہو تو اس کو آپ کھلا کے یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کھلایا، بلکہ اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو رزق دیا. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کلکم جائن الا من اطعمتہ، جو تم میں سے کھانے والے ہیں اس کو اللہ کھلانے والا ہے. اسی لیے مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا. اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم میں سے ہر کوئی بے لباس ہے لیکن جس سے میں لباس عطا کروں. فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو. ونغفر الذنوب جميعا، اور میں ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. انکم لن تبلغوا ضری فتضرنی، اور تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو. تمہارا کام مجھے نقصان پہنچانے کا ہے نہ نفع پہنچانے کا ہے. تمہاری چیزوں کا مجھ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، کہ تم میں سے شروع سے لے کر آخر تک، تم میں کا انسان اور جن سب، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، سب اچھے انسان بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جائیں، یہ انبیاء اور رسول صحابہ کی طرح بن جائیں. ما زاد ذلك فی ملک شیء، تو اللہ کے ملک میں، اللہ کے جلال میں، اللہ کی عزت میں کچھ بھی زیادتی نہیں، کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد، کہ سارے لوگ کس طرح بن جائیں؟ ایک غلط آدمی کی طرح بن جائیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. یعنی عبادت کرنے سے اللہ کے اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، نہ گناہ کرنے سے اللہ کے اس میں کچھ کمی آئے گی. انسان گناہ کرتا ہے اپنے لیے نقصان اٹھاتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے فائدہ کماتا ہے، اس میں اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے.
فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم، کہ تم میں کا پہلا انسان اور آخری انسان، تم میں کا انسان اور جن، قاموا فی سعید واحد، اگر وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، فاسألونی، اور مجھ سے پوچھنے لگے، مانگنے لگے جو مانگنا چاہتے ہیں، فأعطیت کل واحد مسألتہ، اللہ نے اوپن کوشچن رکھا، جو چاہے وہ مانگے، پھر میں ان کو ان کی مراد پوری کروں گا، ان کی مانگیں پوری کروں گا، ما نقص ذلك مما عندي، جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، الا كما ينقض المخيط اذا دخل البحر یا عبادی، اللہ اکبر، کہا کہ اتنی ہی کمی آئے گی جس طرح سے سمندر میں اگر سوئی کو ڈبا دیا جائے تو کتنی کمی آتی ہے، اور سوئی کو اس لیے مثال دی گئی ہے کہ سوئی پانی کو آبزرو نہیں کرتی ہے اور وہ پانی خطرے گر ہی جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، انما ہی اعمالکم احصیھا، یہ تمہارے اعمال ہے جس کو میں جمع کر رہا ہوں، جس کو میں گن رہا ہوں، ثم اوفیکم ایھا، پھر تم کو میں عطا کروں گا اس کا اجر و ثواب، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اور جو بندہ اجر و ثواب اچھا پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، فمن وجد غیر ذلک، اور جس کو جو جہنم ملے گی، یہ جس کو عذاب ملے گا، تو وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے متعلق اللہ نے خود بیان کیا ہے، تو جس کسی انسان کو بھی اپنے علم کا غرور ہو وہ اس حدیث کو، جس کسی کو بھی اپنے حسن کا غرور ہو وہ اس کو پڑھ لے، جس کسی کو بھی اپنے مال و دولت کا غرور ہو اس کو پڑھ لے، جس کسی کو بھی اپنے جائیداد کا غرور ہو اس کو پڑھ لے، جس کسی انسان کو بھی اپنے عہدے منصب کا غرور ہے اس کو پڑھ لے، جو بھی انسان پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کو پڑھ لے، جو مایوس ہو چکا ہے اس کو پڑھ لے، اللہ نے کیا کیا نہیں دی، اللہ کے خزانے کیسے کیسے ہیں، کیا کمی ہے اللہ کے پاس، کچھ بھی کمی نہیں، تو سارے لوگ اگر وہ متقی بن جائیں تو لوگوں کا فائدہ، تو گنہگار بنے تو لوگوں کا نقصان، اس سے اللہ کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے اتنا ہے کہ کچھ کمی ہی نہیں ہوگی، ہر کوئی انسان اپنی مانگے مانگ لے، اپنی مرادیں مانگ لے، جو چاہے وہ مانگ لے، وہ کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، کہ اللہ نے تمہارے اعمال تمہارے لیے رکھے ہیں، جو اللہ نے اعمال شمار کر رکھے ہیں، پھر تم کو اللہ عطا کرے گا، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو انسان اجر و ثواب پائے گا اجر، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو انسان کو اجر کے بجائے سزا ملے گی تو کسی کو وہ دوش نہ دے، اپنے کرتوتوں کی سزا وہ پا رہا ہے، اپنے کام کی وہ سزا پا رہا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان حدیثوں کو آپ یاد کریں، ان حدیثوں کو سمجھیں، یہ حدیثوں کا معاملہ بڑا اہم ہے، کہ جب تک آپ حدیثوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے، اس کا فائدہ بڑا ہوگا۔ تو آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حدیثوں پر چلنے، حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے، حدیثوں کو سمجھ کر اس کی زندگی میں عمل کرنے والا بنائے۔ تو یقیناً یہ حدیث کو پھر درس میں نہیں بلکہ فردن فردن اکیلے میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں وقت لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ پڑھیں، سمجھیں، جانیں، اور آپ کی زندگی میں بہتر چیزیں آئیں۔ جزاک اللہ خیرا وبارک فیکم۔ کچھ سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔